بے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دو تہوار عطا فرمائے ہیں کہ جن کے اندر خوشی منانا بھی عبادت ہے۔ دوسرا تہوار وہ آنے ہی والا ہے جسے ہم عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ کے دن یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور قربان کیے جاتے ہیں۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم ان کی سنت کو ہر سال زندہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ اللہ کے بڑے ہی جلیل القدر اور بڑے ہی اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے بہت ہی بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کی زندگی کے اوپر غور و فکر کرے تو یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب، اپنی آخری کتاب منور میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر اور تذکرہ یہ جگہ جگہ پر کیا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی حیات طیبہ، ان کی سیرت طیبہ کو اور ان کی زندگی کے اہم ترین واقعات کو اور ان کی دلیرانہ اور بہادرانہ زندگی کو مختلف صورتوں کے اندر، مختلف مقامات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر تقریباً 25 صورتوں میں اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ 114 صورتوں میں سے 25 صورتوں میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کبھی اللہ نے ان کا ذکر اجمالاً بیان فرمایا تو کبھی اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کا پیغام اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور رشد و ہدایت یہ ملت ابراہیمی کا ہی پیغام ہے۔ قرآن مقدس کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت میں ایک امتیازی شان اور مقام حاصل ہے، ایک انفرادی حیثیت وہ حاصل رکھتے ہیں۔ وہ جد الانبیاء ہے کہ ان کے بعد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول یہ سارے کے سارے ان کی ذریت اور اولاد میں سے ہی سارے انبیاء حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دو بیٹوں نے بہت شہرت حاصل کی۔ ایک کا نام
سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور دوسرے فرزند کا اس میں گرامی سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے۔ ان دو بیٹوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ شہرت یہ دنیا کے مال و دولت کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اعلان توحید اور تبلیغ کے لحاظ سے حاصل۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے نامور بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جو کہ بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب کے آگے بیٹے، ان کے نامور بیٹوں میں سے ایک بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، کہ جن کا ذکر خیر کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ پوری سورت اللہ رب العزت نے ان کے نام پر نازل فرمائی، جسے سورہ یوسف کہا جاتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں کی اولاد یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کہلائے۔ اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ یہ چل نکلا۔ حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے جلیل القدر پیغمبر بھیجے، مگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کو بھی نبوت اور رسالت سے سرفراز نہیں کیا گیا۔ ان کی اولاد اور ذریت میں صرف اور صرف ایک موتی، ایک انمول ہیرا، جسے آقا دو جہاں، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اور کسی کو بھی نبوت سے مالا مال نہیں فرمایا، صرف اور صرف آخر میں ایک پیغمبر جو کہ تمام انبیاء کے سردار تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد میں اللہ نے مبعوث فرمایا، جو صرف اور صرف نبی نہیں تھے بلکہ خاتم النبیین تھے، جو صرف رسول نہیں تھے بلکہ سید المرسلین تھے، تمام کے تمام رسولوں کے سردار تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر یہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ دنیا کے تمام آسمانی مذاہب، مثلاً یہود و نصارہ ہو، مشرکین مکہ ہو، یہ سارے کے سارے مذاہب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بے حد احترام کیا کرتے تھے۔ وہ تمام لوگوں کے لیے متفق علیہ شخصیت یہ موجود ہے، متفق علیہ شخصیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہود یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے، مگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے
سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ شیوہ اور طریقہ اور اقتدار پسندی کی راہ تو صرف اور صرف اسلام نے دکھائی ہے کہ کسی ایک نبی اور کسی ایک رسول کو نہ ماننا تو درکنار کسی ایک رسول کی ادنا سی توہین بھی کر دینا یہ بھی کفر ہے۔ یہ صرف اور صرف اقتدار کا رستہ یہ دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ کسی نبی کی ادنا سی توہین بھی کر دینا یہ بھی کفر ہے۔ جب تک اللہ رب العزت نے اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تمہارا ایمان اور تمہارا اسلام یہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایمان مفصل یہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں اس کے اندر بھی ہم یہی سکھاتے ہیں وَرُسُلِهِ کہ آپ نے تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ کہ جس طرح اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی نازل کردہ تمام آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اس کائنات کے اندر مبعوث فرمائے ہیں تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانا بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شخصیت یہ ایک ایسی ہماگیر شخصیت ہے اور ایسی متفق علیہ شخصیت ہے کہ یہود بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کا احترام کرتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ بھی ان کا احترام کیا کرتے ہیں۔ اور صرف مانتے ہی نہیں بلکہ یہ تمام کے تمام فرقے اور لوگ اپنے آپ کو ان سے منسوب بھی کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوایا کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے محب ہیں۔ عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیمی صرف اور صرف ہم ہیں اور ہم ہی ابراہیم علیہ السلام کے عاشق ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ابراہیمی کہلانے کے مستحق صرف اور صرف ہم ہیں، ہمارے سوا اور کوئی نہیں ہے، ابراہیم کی اولاد اور جانثار یہ صرف اور صرف ہم ہیں۔ سامعین گرامی ذرا غور و فکر کیجیے گا، مشرکین اور کمزور عقیدے رکھنے والے لوگوں کا یہ نظریہ یہ پرانا وتیرہ اور عوام الناس کو بھنسانے کا پرانا چال ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرانے بزرگوں اور اولیاء کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ یہ تمام کے تمام لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ آئیے قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں کہ وہ بتلائے کہ ابراہیمی کون ہے، اصل ابراہیمی کہلانے کے حقیقی دعوے دار کون ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ ہی وہ یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نہ ہی وہ عیسائی تھے، نہ ہی وہ مشرکین مکہ میں سے تھے۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام پھر کیا تھے؟ رب کائنات نے فرمایا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا کہ وہ حقیقی مسلمان تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ ہی مشرکین مکہ کے کہلانے والے تھے، بلکہ وہ حقیقی اسلام کے دعوے دار تھے، حقیقی توحید کے دعوے دار تھے کہ اکیلے اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے سوا اور کسی کو ماننے والے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا قرآن مقدس کے اندر اتنا زیادہ بات ذکر ہونا، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ یکسو مسلمان حنیف تھے، سچے مسلمان تھے، ایک اللہ کو ماننے والے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پیغام رسالت جو اللہ رب العزت نے پیغام توحید کا، رسالت کا پیغام جو ان کے ذمے لگایا ہے، پیغام رسالت کے پہنچانے میں، دعوت توحید کے طریقہ کار میں، دعوت و تبلیغ کے رستے میں جو دکھ اور مسائل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے برداشت کیے ہیں، وہ کسی نے بھی برداشت نہیں۔ اس بات میں ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا ہر نبی، اللہ کا ہر رسول یہ توحید کا داعی اور شرک کے خلاف یہ دو دھاری تلوار ہے۔ ہر پیغمبر کی تعلیم کے اندر یہ دو باتیں قدرے مشترک ہیں کہ وہ توحید کے دعوے ہیں اور شرک کے نفی کرنے والے ہیں، بلکہ انبیاء کی دعوت میں ان دو باتوں کو اولویت حاصل ہے کہ ان کی پیغام رسالت میں سب سے پہلے یہ دو چیزیں ہوا کرتی تھی، بعد میں دوسرے چیزیں ہوا کرتی تھی۔ یہی دو باتیں ان کی دعوت کی اساس اور بنیاد ہے، یعنی توحید کی دعوت اور شرک کی تردید اور مذمت۔ مگر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز یہ سب انبیاء کرام کی تبلیغ کے انداز سے نرالا، عجیب اور انوکھا نظر آتا ہے۔ میں آگے بھی بیان کروں گا کہ کس طرح ان کی یہ دعوت تبلیغ یہ کس طرح انوکھا ہے۔ پھر دعوت و تبلیغ کے اس راستے کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سخت سے سخت آزمائشوں کا سامنا کیا، انہیں مشکل سے مشکل دکھ اٹھانے پڑے، انہیں کڑی سے کڑی مصیبتوں کو جھیلنا پڑا، مسائل کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے گئے، غموں کی تیز آندھیاں تھی جو مسلسل چلتی جا رہی تھی، مگر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے رہے، ڈٹ کر کھڑے رہے۔ اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں کہ جنہیں قوم ستاتی ہے، جنہیں قوم مارتی ہے، جنہیں قوم آگ کے اندر ڈالتی ہے، جنہیں قوم وطن سے بے وطن کرتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی انہیں آزمائشوں کے رستے سے گزارتے ہیں، قوم کو آزماتی ہے، لیکن اللہ بھی ان کو آزمائشوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اللہ بھی ان کو آزمائشوں کے رستے سے گزارتے ہیں، امتحانات کے اندر مبتلا کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے پرکھتے ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہر آزمائش کے اندر سے شروع ہوئے، ہر مشکل امتحان کے اندر 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے، 100 میں سے 2 نمبر حاصل کرنے کے بعد امتحانات کے اندر کامیاب ہو جانے کے بعد رب کائنات نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب پروردگار نے، جب رب کائنات نے چند باتوں کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آزمایا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ ان تمام آزمائشوں کے اندر پورے تھے، 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے، کامیاب ہوئے۔ تو رب کائنات نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما۔ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے نا، تو رب کائنات نے فرمایا کہ اب ہم بھی ان کو انعام یہ دیتے ہیں کہ ہم انہیں تمام لوگوں کے لیے آپ پیشوا بنا رہے ہیں۔
ان کو تمام لوگوں کے لیے امام پیشوا رہنما بنا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کو اللہ رب العزت نے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر پہلی آزمائش کیا تھی؟ پہلی آزمائش ان کے اوپر یہ تھی کہ انہوں نے جس گھرانے کے اندر اپنی آنکھوں کو کھولا وہ گھرانہ بھی بت پرست تھا، وہ بھی شرک کے دلدل کے اندر پھنسا ہوا تھا، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر یہ بالکل پھنسا ہوا تھا. اور صرف مشرک ہی نہیں تھا بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا گھرانہ یہ بتوں کا مجاور میں تھا، بتوں کو تراشنے والا، بتوں کو بنانے والا. اور ان کا اپنا باپ آزر یہ بتوں کو توڑتا، ان کو تراشتا، پتھروں کو تراشتا اور ان کی شکلیں بنا کر بازاروں میں فروخت کیا کرتا. انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے شروع سے ہی معصوم عن الخطا بنایا کہ وہ ہر قسم کی خطا، ہر قسم کی غلطی، ہر قسم کے گناہ سے بالکل پاک اور صاف. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اپنے گھرانے کو دیکھا کہ میرا گھرانہ یہ صرف اور صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتا بلکہ بتوں کو بنانے میں بھی میرے گھرانے کا ہاتھ شامل ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی دعوت توحید اور توحید پیغام رسالت جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائی تھی اس کا آغاز بھی پھر اپنے گھر سے ہی سب سے پہلے کیا. جس طرح اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تبلیغ کا طریقہ کار یہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ سب سے پہلے تبلیغ کو اپنے گھر سے شروع کریں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اس تبلیغ توحید کو اپنے گھرانے سے شروع کیا اور اپنے باپ کے سامنے پیغام توحید رکھا اور فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کہ میرے ابا جان آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو آپ کی پکار کو سنتے ہیں، جو نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ نہیں طریقہ اپنایا. دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو ایک مثبت پہلو ہوتا ہے یا منفی پہلو ہوتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے منفی پہلو کو اپنایا. مثبت پہلو اپناتے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہ میرے ابا جان آپ اکیلے اللہ کی عبادت کریں، معبود و مسجود اکیلا اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق اکیلا اللہ ہے، ہماری زمین کے ٹھکرے کے لائق اکیلا اللہ ہے، عبادت و پکار کے لائق اکیلا اللہ ہے. لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعوت و توحید کے اس مثبت پہلو کو چھوڑ کر پہلے منفی پہلو اپنایا کہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ اللہ کون ہے، بعد میں بتاؤں گا کہ معبود کون ہے، بعد میں بتاؤں گا مسجود کون ہے، بعد میں بتاؤں گا کہ یہ جو بابے جن کی تم بات کرتے ہو یہ کون ہے، یہ بت کون ہے. یہ ساری چیزیں میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے آپ مجھے بتائیے لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. کہ آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو آپ کی پکار کو سن سکتے ہیں، جو نہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور جو نہ ہی آپ کے نفع نقصان کے ذرا سی چیز کے بھی مالک ہیں. اور اگر اتنے بھی وہ بیکار ہیں، اتنے وہ بے حس ہیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی مکھی بھی آ کر بیٹھ جائے وہ اس چیز کے اوپر بھی قادر نہیں ہے کہ وہ اس مکھی کو اپنے وجود سے ہٹا سکے، وہ اپنے وجود کے اوپر بھی قادر نہیں ہے. آپ ان کو تراشتے ہیں کہ اگر ان کی آنکھ کے اندر کوئی خرابی ہو گئی یا ہاتھ کی تراشتے ہوئے کوئی خرابی ہو گئی تو ایک ان کو اٹھا کر آپ پھینک دیتے ہیں، پھر دوسرا کو تراشنا شروع کر دیتے ہیں. بھلا جو اپنے وجود کو بنانے پر، اپنے وجود کے تراشنے پر، اپنے وجود کی حفاظت کرنے پر قادر نہیں ہے، بھلا وہ آپ کی نفع نقصان
بتلائیے تو صحیح وہ کیسے قادر ہوگا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ ابا جان آپ شیطان کی بات نہ کریں۔ کیا مطلب؟ شیطان کی بات تو نہیں کر رہے، وہ تو بتوں کی بات کر رہے تھے، شیطان کہاں سے آگے؟ اس حقیقت کو بتلایا گیا لوگوں کو کہ اے ایمان والو، اے لوگوں، بندے صرف دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو رحمان کے بندے ہوں گے یا شیطان کے بندے ہوں گے۔ رحمان کے بندے وہ ہوں گے جو صرف اللہ کی بات کریں گے، اور شیطان کے وہ بندے ہوں گے جو پتھروں کی بات کریں گے، جو سورج کی بات کریں گے، جو چاند کی بات کریں گے، جو ستاروں کی بات کریں گے، جو قبروں کی بات کریں گے، جو بتوں کی بات کریں گے۔ جس طریقے سے جو بندہ بھی غیر اللہ کی بات کرے گا، آگے وہ چاہے سورج کی بات کرے، چاند کی بات کرے، ستاروں کی بات کرے، پتھروں کی بات کرے، کسی کی بھی عبادت کرے تو وہ در حقیقت شیطان کی ہی عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، کہ ابا جان آپ شیطان کی بات نہ کریں۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے تو اللہ سے مہلت ہی اس لیے حاصل کی ہے کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت تو دے، آج اس انسان کی خاطر، جس مٹی سے بنے ہوئے انسان کی خاطر تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے نا، اے اللہ میں اسی انسان کو تیرا ناشکرا بناؤں گا۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ بار شیطان کی عبادت نہ کر، کیونکہ شیطان بھی انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آگے فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ ابا جان مجھے خوف ہے کہ اگر آپ نے رحمان کو چھوڑ کر شیطان کا ساتھ اپنا لیا نا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کو شروع کر دیا، ان کی بات شروع کر دی، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب آ کر آپ کو اپنا گھیر ڈالے، آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اگر رحمان کا عذاب آ گیا نا تو اس سے بچانے والا پھر کوئی نہیں ہو۔ جب آپ آزر نے بیٹے کے اس توحید بھرے انداز کو سنا تو باپ کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کہ اے میرے بیٹے، کہ تو چاہتا ہے کہ مجھے میرے معبودوں سے دور کر دے، مجھے ان تمام الہوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اگر تو اپنے اس بات سے پیچھے نہ ہٹا، اپنے اس دعوت توحید سے پیچھے نہ ہٹا، تو میں تجھے بہت سخت ماروں گا اور بہت سخت آزمائش کے اندر مبتلا کروں گا، بڑی سخت تکلیف تجھے پہنچاؤں گا، تو اپنا راستہ اپنا لے، میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب باپ کی اس بات کو سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ابھی تنہا تھے، گھر والوں میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، دوست احباب میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، رشتہ داروں میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، قوم قبیلے میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں، بادشاہ وقت ساتھ دینے والا نہیں، تنہا ہے۔ اور اس درد بری تکلیف کے اندر باپ بھی اگر کہتے کہ میں تجھے اپنے گھر سے بے گھر کر دوں گا، کتنی بڑی آزمائش ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا کہ میرا باپ مجھے گھر سے بے گھر کر دے گا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے گھر سے بے گھر ہونے کی فکر نہیں کی، بلکہ فرمایا قال السلام علیک، کہ ٹھیک ہے ابا جان، میں بھی آپ کے پر سلام کرتا ہوں۔ اب یہ سلام سے مراد سلام متارکت ہے کہ آج کے بعد میرا اور آپ کا رستہ جدا، آپ کا رستہ اپنا اور میرا رستہ علیحدہ، میرا اور رستہ آپ کا جدا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا، کس کی خاطر؟ توحید کی خاطر، کہ رب اکیلا اللہ ہے۔ اتنی بڑی آزمائش، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، باپ نے بھی گھر سے بے گھر کر دیا،
لیکن یہ ساری تکلیفیں برداشت کی کس کی خاطر؟ اکیلے اللہ کی خاطر، کہ ان کو یاد پتا تھا، ان کو اس بات کا علم تھا کہ میں اللہ کی خاطر اگر ساری دنیا بھی چھوڑ دوں نا، اور اگر میرا اللہ صرف میرے ساتھ ہو جائے نا، پھر مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا رب یہ میرے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک گھرانہ ہی نہیں بلکہ ساری کی ساری قوم وہ بھی بت پرست تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بھی بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر، بڑے ہی نکھرے ہوئے الفاظ کے اندر، بڑے ہی جامعانہ انداز کے اندر دعوت توحید و پیغام توحید کو پیش کیا، اور انداز یہاں پر بھی حضرت ابراہیم نے مثبت نہیں اپنایا، یہ نہیں فرمایا کہ الہ اکیلا اللہ ہے، ہر جگہ میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو معبود مانو، اللہ کو مسجود مانو، وہ اللہ تمہارا خالق ہے، وہ اللہ تمہارا رازق ہے، وہ اللہ تمہارا مالک ہے، وہ اللہ تمہارا مخالق ہے، ساری کائنات کا رب، ساری کائنات کا پالنہار، ساری کائنات کا روزی رزا اکیلا اللہ ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مثبت انداز نہیں اپنایا، بلکہ ان کی دعوت کے انداز کو دیکھیے، خدا گواہ ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے، ذرا اس حالت کو اور اس وقت کو بھی پیش نظر رکھ کر دیکھیے۔ حالت یہ ہے کہ باپ نے بھی گھر سے نکال دیا، سر چھپانے کے لیے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، سر ڈھانپنے کے لیے کوئی چھت موجود نہیں ہے، کوئی ظاہری سہارا موجود نہیں ہے۔ ایسے مواقع پر، ایسے نازک حالات کے اندر بھی، حالات میں بندہ سوچتا ہے کہ اب مجھے معمولی سی نرمی اختیار کر لینی چاہیے، مجھے تھوڑا اپنے پہلو کو نرم کر لینا چاہیے، تھوڑی سی مصلحت سے کام لینا چاہیے۔ بندہ اس فارمولے پر غور و فکر کرتا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے، مگر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ وہ جلیل القدر پیغمبر ہے کہ تبلیغ کے انداز کے اندر غور تو کیجئے، اور مشرکین مکہ کے معبودان باطلہ پر کاری ضرب لگائی، اور ان کے رائے کے ڈرانے کے برابر بھی انہوں نے اپنے پیغام توحید کے اندر لچک پیدا نہیں کی، بلکہ بڑے جارحانہ انداز کے اندر اپنی دعوت کو اور اپنی پیغام رسالت کو وسیع کرتے ہوئے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کہ یہ مورتیاں، یہ تصویریں، یہ مجسمے کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ مجسمے، کیا یہ تصویریں، کیا یہ مورتیاں جن کو تم خود بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، کیا یہ مورتیاں تمہیں نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے؟ تمہیں دیکھتے ہیں؟ کیا تمہارے حالات سے واقف ہے کہ جن کی پرستش پر تم مجمع بیٹھے ہو، تم دن رات ان کی عبادت کرتے ہو؟ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پیغام انداز کو دوسرے انداز کے اندر پیش فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کے لوگوں سے پوچھا ما تعبدون، کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو قوم کے لوگوں نے کہا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور پھر ہم سارے کا سارا دن ان کی خوشنودی حاصل کرنے میں گزار دیتے ہیں، ان کے آگے ہم مجاورت کرتے رہتے ہیں، ان کے سامنے ہم چڑھائے چڑھاتے ہیں، کھانے رکھتے ہیں، دیگے رکھتے ہیں، مٹھائیاں رکھتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، ہم دن رات ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، باپ اور قوم والے سامنے موجود ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، اچھا تم ان کو خوش کرنے کے لیے سارا دن گزارتے ہو، ان کے سامنے مٹھائیاں چڑھاتے ہو، دیگے چڑھاتے ہو، ہر قسم کی کوشش کرتے رہتے ہو، اب صرف ایک بات کا جواب مجھے دے دو، هل يسمعونكم، کیا یہ تمہاری پکاروں کو سنتے ہیں؟ استدعون، جب بھی تم ان کو پکارتے ہو، صبح پکارو، شام کو پکارو، دن کو پکارو، کھڑے پکارو، بیٹھے پکارو، کسی حال میں بھی جب بھی تم ان کو پکارتے ہو، کیا یہ تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں یا نہیں؟ او ينفعونكم او يضرون،
آسمان کے مالک ہیں؟ کیا وہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم ان سے نفع مانگو اور اس کے اندر برکت مانگو، کیا یہ تمہارے اس کے اندر برکتیں ڈال سکتے ہیں؟ تو سارے کی سارے قوم ہکا بکا ہو کر رہ گئی، جواب نہ دے۔ صرف ایک ہی جواب انہوں نے دیا، اور وہ جواب بھی کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب کوئی دلیل سے بڑا ہوا جواب انہوں نے نہیں دیا، صرف یہ کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت کے اوپر کوئی ٹھوس دلیل یہ ہمارے پاس موجود نہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب ان کے جواب کو سنا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خاموشی نہیں فرمائی، بلکہ بڑی جرأت اور دلیری اور بہادری سے فرمایا لقد قلتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ بلا شک و شبہ تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی یہ سارے کے سارے واضح اور کھلم کھلا گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ لوگوں، یہ کہنا اتنا سخت، اتنا تند و تیز جملہ ہے، کھلی گمراہی کا فتویٰ لگانا، اور فتویٰ بھی صرف اس وقت کے موجود لوگوں کے اوپر نہیں لگا رہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے آباء و اجداد کے اوپر بھی لگا رہے ہیں۔ ہمارے باپ کے خلاف اگر کوئی بات کہے تو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کوئی ان کو گالی دے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم وہ دوسرے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تنہا ہے، یاد رکھے گا تنہا ہے، اکیلے ہیں بھی، لیکن بڑی بہادری اور دلیری اور جرأت کے ساتھ انہوں نے صرف ان کو گمراہ نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ تمہارے آباء و اجداد بھی جو ان معبودوں کی بات کیا کرتے تھے وہ بھی کھلم کھلا گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ ان کے وڈیروں پر بھی، ان کے باپ دادا پر بھی، کہ اگر وہ بھی غیر اللہ کے پجاری تھے تو وہ بھی کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ یہ جملے کہنا یہ آسان نہیں تھا، یہ جرأت یہ صرف خلیل اللہ کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قوم یہ سورج چاند ستاروں کی بھی عبادت کیا کرتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو بھی صاف صاف بتایا کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھلے میدان کے اندر موجود ہیں، ایک ستارے کو دیکھتے ہیں جو باقی تمام ستاروں سے زیادہ روشن ہے۔ حضرت ابراہیم نے دلیل دیتے ہوئے فرمایا فلما رأى الشمس، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ ستارہ جو ہے نا یہ باقی تمام ستاروں سے زیادہ روشن ہے، ہاں یہ الہ ہو سکتا ہے، یہ معبود ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جو اپنے وجود کے اوپر قادر نہ ہو بھلا وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے وجود کے اوپر اتنا بھی قادر نہیں کہ تھوڑی دیر اور زیادہ روشنی پھیلا سکے، بھلا وہ تمہیں نفع نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ پھر جو چاند کی بات کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم نے ان کو دلیل دیتے ہوئے فرمایا فلما رأى القمر بازغا هذا ربي، حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں یہ چاند جو ہے نا یہ تمام ستاروں سے بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ فلما آفلت، لیکن جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا اس کے اوپر بھی زوال آ گیا، وہ بھی غروب ہو گیا، کائنات کے اندر اس کا نام و نشان ختم ہو گیا، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ بھی رب نہیں ہو سکتا، جو اپنے وجود کے بچانے پر قادر نہیں ہے بھلا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تیسری دلیل دی کہ جو سورج کی بات کیا کرتے تھے، آگ کی بات کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، سورج کو دیکھا لوگوں نے فرمایا ہاں یہ رب ہو سکتا ہے، یہ ستارے سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، یہ چاند کی جو روشنی ہے یہ سورج کی وجہ
حضرت ابراہیم نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین، کہ میں نہ ستارے کی بات کرتا ہوں، نہ چاند کی بات کرتا ہوں، نہ سورج کی بات کرتا ہوں، نہ بتوں کی بات کرتا ہوں، بلکہ میرا چہرہ، یہ میرا رخ یہ اس ذات کی طرف ہے کہ جس ذات نے ساری کائنات کو، آسمان و زمین کو بنایا ہے۔ وجہی للذی فطر السماوات والارض، میرا رخ یہ اس ذات کی طرف ہے جو اس کائنات کا پالنہار ہے، جو اس کائنات کا پالنے والا پروردگار ہے، اس کائنات کا روزی رسا ہے۔ میں اپنے رخ کو اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں اس ذات کے سوا کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے، قوم والوں کو سمجھانے کے لیے، اپنی تو دعوت کی کامیابی کے لیے ایک زبردست تدبیر ان کے ذہن میں آئی کہ جسے انہوں نے کسی کے اوپر ظاہر نہیں کیا، اور اس کا آغاز اور اس کی ابتدا اس طرح فرمائی کہ ایک دن باتوں میں قوم کے کچھ لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ اللہ کی قسم میں تمہاری عدم موجودگی کے اندر لازماً تمہارے بتوں کو اور تمہارے معبودوں کی خلاف ایک خفیہ چال چلوں گا۔ اب حضرت ابراہیم تنہا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ساری قوم مخالف ہے، قوم کو دھمکی دے رہے، فرما رہے ہیں کہ جب تم چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ان معبودوں کے خلاف ایک ایسی چال چلوں گا کہ تم بھی لاجواب ہو جاؤ گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کام سے پہلے ہی قوم کو متنبہ کر دیا، قوم کو خبردار کر دیا، اور پھر حسن اتفاق سے قوم کا ایک قومی میلہ اور مذہبی تہوار آ گیا۔ سب لوگ تیار ہو گئے کہ اب اپنے میلے میں شرکت کے لیے جانا ہے۔ لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بھی کہنے لگے کہ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس میلے کے اندر شامل ہو جائیے، ہمارے ساتھ چلیے۔ انہوں نے انکار کر دیا، فرمایا ادھر سے اصرار نہ کرو، چلے جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ انی سقیم، میں بیمار۔ اب نبی ہو اور جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے، لیکن انہوں نے جواب دیا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو یہ جھوٹ ہو گیا۔ نبی ہو اور جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لفظ توریہ بیان کیا۔ لفظ توریہ سے مراد کہ آپ ایک لفظ بیان کریں کہ جس کے دو معنی ہوں، سننے والا کچھ اور سمجھے اور بیان کرنے والا کا معنی کچھ اور ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ قوم والوں نے سمجھا شاید ظاہری بیمار ہے، کوئی بخار ہے، جسم کے اندر درد ہے، شاید کوئی بیمار ہے، اس لیے قوم نے ظاہری بیماری کو سمجھتے ہوئے بخار مراد دے دی۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لفظ توریہ مراد دیا اور فرمایا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ یہ ظاہری بیمار نہیں بلکہ بیمار ہوں تمہارے اس مشرکانہ عمل کی وجہ سے، تمہارے ان معبودوں کی عبادت کی وجہ سے میں بیمار ہوں، لہذا میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ قوم کے سارے لوگ میلے میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کے معبد خانے کے اندر جاتے ہیں، ان کے اوپر جا کر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے طرح طرح کے میوے پڑے ہیں، طرح طرح کے چڑواہے، طرح طرح کی مٹھائیاں، کہ جو مٹھائیاں غریب بندہ کھانے کے لیے ترستا ہے وہ چیزیں ان معبودوں کے سامنے پڑی ہیں اور وہ کھا بھی نہیں رہے۔ حضرت ابراہیم اللہ علیہ السلام نے انہیں فرمایا الا تاکلون، یہ شیریاں، یہ کھانے تمہارے سامنے رکھے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاؤ، تم معبود ہو، کھاؤ ان کو۔ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میری بات کا جواب تو تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ نہ ہی وہ کھا سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کے نفع نقصان کے مالک ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پوری
پوری قوت اور طاقت کے ساتھ کلہاڑا چلانا شروع کر دیا. مشرکین کے ان بے بس و لاچار معبودوں کو پھوڑ ڈالا. کوئی معبود ادھر جا پڑا, کوئی ادھر جا پڑا, کسی کو نہ چھوڑا. صرف ایک معبود کو چھوڑا جو بہت بڑا تھا, اس کی گردن کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا. قوم کے لوگ جب واپس آئے, میلے سے واپس آئے, جب لوگ اپنے تہوار اور میلے سے واپس آئے تو اپنے معبودوں کو سلام کرنے کے لیے اپنے معبد خانے کے اندر گئے. اپنے معبد خانے کے اندر جا کر منظر دیکھ کر حیران رہ گئے, پریشان ہو گئے. دیکھا جن کو سلام کرنے کے لیے ہم آئے ہیں وہ تو خود گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہیں. ہم جن کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں وہ تو خود نیست و نابود ہو چکے ہیں. کوئی معبود لنگڑا ہو گیا ہے, کوئی کانا ہو گیا ہے, کوئی اندھا ہو گیا ہے, کسی کی ناک ٹوٹی پڑی ہے, کسی کا کندھا ٹوٹا پڑا ہے. انہوں نے دیکھا کہ بت خانہ اور معبد خانہ یہ سارے کا سارا نیست و نابود ہو چکا ہے. لوگوں نے کہا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, کہ جس نے بھی یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ کی ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے, اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. لوگوں نے سوچا ہاں ایک شخص تھا جس نے ہم کی دھمکی دی تھی, اللہ العقیدتنا اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. لوگوں نے سوال کیا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا قالوا هذا ابراہیم, کہ وہ ابراہیم ہے اس کا نام, کہ جس کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ ابراہیم کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے پیچھے تمہارے ان معبودوں کو نیست و نابود کر دوں گا, ان کو صحیح سلامت نہیں چھوڑوں گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بلایا گیا. حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ ابراہیم کیا آپ ہمیں بتائیے انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, کہ ابراہیم کیا آپ نے ہمارے ان معبودوں کی یہ حالت کی ہے, ہمارے ان معبودوں کو نیست و نابود آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فافعلوہ ان کانوا ینطقون. اس سے کیا پوچھتے ہو, آلہ ہتھیار کس کے پاس ہے؟ لوگوں نے دیکھا ان کا جو بڑا معبود ہے اس کی گردن میں ہی کلہاڑا پڑا ہے. حضرت ابراہیم نے ان کو لاجواب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو, آلہ ہتھیار جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ وہ تو تمہارے اس بڑے معبود کے پاس ہے, اس سے پوچھو, اس نے تمہارے معبودوں کی یہ حالت کی ہوگی, اس سے پوچھو. مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میرے سے کیا سوال کرتے ہو؟ تم کہتے ہو نا کہ ہمارے معبود ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں, ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں, تو تم ان سے پوچھو, مجھ سے کیا پوچھتے ہو, میں تمہیں کیوں جواب دوں؟ ساری کی ساری قوم لاجواب ہوگی, ہکا بکا ہو کر رہ گئی, کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ اس بات سے واقف تھے کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ جواب دینے کے اوپر قادر نہیں ہے. قومیں اس خوبصورت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس خوبصورت طریقے استدلال کا, اور مذہبی رہنماؤں لیڈروں اور پنڈتوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, تو سب کے سب نادم اور پریشان ہو گئے. اور عوام الناس کے سامنے لوگوں کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کانوں میں جا کر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, کہ ابراہیم تو جانتا ہے نا کہ ہمارے معبود بات نہیں کر سکتے, تو ہم کس طرح بتائیں کہ یہ بتائے گا ہمیں؟ لقد علمت, تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے, یہ بات نہیں کر سکتے, یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے, یہ کھا نہیں سکتے, یہ دیکھ نہیں سکتے, کہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں, افتعبدون من دون اللہ, تو پھر تم اکیلے رب کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے؟ اف لکم, افسوس ہے تمہارے اوپر, اتنی بہاری اور وسیع دلیل کو دیکھ لینے کے بعد بھی, اتنی مضبوط دلیل کو سن لینے کے بعد بھی اگر تم اکیلے اللہ کی عبادت نہ کرو تو اف لکم, افسوس ہے تمہارے اوپر. جب قوم کے لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ہمارے معبود یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, حضرت ابراہیم کی بات یہ بالکل سچ ہے,
اور بادشاہ وقت کو پتہ چل گیا حضرت ابراہیم کے متعلق، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق جب بادشاہ وقت نمرود کو پتہ چلا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ان لوگوں نے سزا دینے کی کوشش کی کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہمارے معبودوں کی یہ حالت کی ہے، تو لوگوں نے اور بادشاہ وقت نے اپنی عزت بچانے کے لیے لوگوں سے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، کہ لوگوں آگ کو جلاؤ، ایک بہت بڑی آگ کو جلاؤ، حضرت ابراہیم کو اس آگ کے اندر جلاؤ، ان كنتم فاعلين، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو کیونکہ یہ ابراہیم تمہارے معبودوں کا مخالف ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ تیار کرو اور ان کو آگ کے اندر ڈال دو۔ ساری کی ساری قوم، باپ بھی، بادشاہ وقت بھی، رشتہ دار بھی، دوست احباب بھی، سارے کے سارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ 40 دن تک لگاتار لکڑیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اتنا بڑا درخت کھودا جاتا ہے کہ جس کی چوڑائی 40 گز تھی۔ لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے لگتے ہیں، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کا یہ منظر اتنا خوفناک تھا، اتنا عجیب تھا کہ فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ یہ اے فرشتوں تم نے اسی قوم کے متعلق کہا تھا کہ یہ قوم زمین پر جا کر فساد مچائے گی، خون ریزیاں کرے گی۔ آج دیکھ لو ابراہیم اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ میری محبت میں، میری الوہیت میں، میری معبودیت کے بیان میں آج اس کو یہ صلہ مل رہا ہے کہ لوگ اس کو آگ کے اندر ڈالنے لگے ہیں، لوگ اس کو آگ کے سپرد کرنے لگے ہیں۔ فرشتوں کے سردار روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام نے اور دوسرے فرشتوں نے کہا کہ اے میرے مولا، اے میرے رب، اگر آپ ہمیں اجازت دے تو ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس مصیبت سے بچا لے۔ ہم جاتے ہیں وہاں پر جا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اجازت دے دیتے ہیں، حضرت جبریل امین فرشتوں کو لے کر آ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں حلق من حاجہ، کہ ابراہیم آپ بتائیے کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، درخواست ہے، ضرور بتائیے، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر آ گئے ہیں۔ لیکن ذرا دیکھیے مشکل کی اس گھڑی کے اندر، دکھ کے اس وقت کے اندر، جب آگ کے سامنے، آگ آنکھوں کے سامنے ہو، آگ یہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہو، دشمن یہ خوشی اور مسرت سے اچھل رہے ہو، آگ میں جلا دینے کی پوری تدبیر اور مکمل کوشش ہو چکی ہو، ان لمحات میں مدد اور نصرت جبریل امین جیسے فرشتے کی صورت میں حاصل ہو جائے تو انسان کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ لیکن قربان جائے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی ایسے نازک وقت کے اندر بھی، ایسی بڑی ایسے نازک موقع کے اوپر بھی بڑے بے نیازی سے فرمایا اما علیک فلا، کہ ابراہیم اے جبریل حاجت تو ہے، ضرورت تو ہے، میں ضرورت مند تو ہوں، مجھے مدد تو چاہیے، نصرت تو چاہیے، لیکن جبریل مجھے حاجت آپ کی نہیں چاہیے، مجھے مدد چاہیے تو اکیلے اللہ کی چاہیے اور کسی کی نہیں چاہیے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اسی توکل، اسی بھروسے پر اللہ رب العزت نے ان کے اللہ رب العزت کے اس مضبوط تعلق کے اوپر رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ان کے متعلق ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، کہ بے شک ابراہیم یہ اکیلے رب کا واحد، تنہا اور ایسا مقتدا تھا، ایسا فرما بردار تھا جو یکسو ہو کر اکیلے اللہ کی بات کرنے والا تھا اور کوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل حاجت تو ہے، آگ سامنے ہے، مجھے معلوم ہے آگ کا کام ہے جلانا، میں آگ کے اندر گیا تو آگ مجھے جلا دے گی، میرا وجود کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، مجھے ضرورت تو ہے، لیکن آج بھی اس نازک موقع کے اوپر میں مجھے آگ کی ضرورت نہیں بلکہ رب کی ضرورت ہے۔ اور رب کائنات نے مدد کی، رب کائنات نے
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کو سن لیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور میرا اللہ یہ بہترین کارساز ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے بڑھ کر بڑی طاقت اور کوئی نہیں ہے. جب میرے رب کی طاقت میرے ساتھ ہوگی نا تو اس سے بڑی طاقت مجھے کسی اور کی نہیں چاہیے ہوگی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ کے سپرد کر دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس نازک موقع پر بھی کس کو پکارا؟ اکیلے رب کو پکارا. توکل کس پر کیا؟ اکیلے رب کے اوپر کیا. کامل یقین کس پر کیا؟ اکیلے رب پر کیا. حالانکہ آگ کا کام ہے جلانا، آگ جلا رہی ہے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آگ کے اندر پہنچنے والے ہوتے ہیں رب کائنات حکم دے دیتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ مجھے معلوم ہے کہ تیرا کام ہے جلانا، تیری صفت ہے جلانا، لیکن آج میرا خلیل میرا ابراہیم تیرے اندر آ رہا ہے، تیری صفت ہے جلانا، لیکن آج تیری صفت کے خلاف تو عمل کرے گی. تیرا کام ہے جلانا، لیکن آج ابراہیم کو تو جلائے گی نہیں. تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی بھی اتنا نہیں ہو جانا کہ میرا ابراہیم بیمار ہو جائے، میرا خلیل بیمار ہو جائے، اس کو ٹھنڈ لگنے لگ جائے. آپ نے اتنا ٹھنڈا ہو جانا ہے کہ جو سلامت علی ابراہیم اتنا ٹھنڈا ہو کہ وہ آگ بھی ابراہیم پر سلامتی والی ہو، نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈی ہو، بلکہ درمیانی سلامت علی ابراہیم، بلکہ سلامتی والی ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں، ہر سال قربانی کیا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ اللہ رب العزت نے یہ مقام، یہ رتبہ، یہ بلند و بالا مقام اس لیے عطا فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی دعوت توحید اور پیغام رسالت کے اندر جتنی تکلیفوں کا سامنا کیا اتنی تکلیفوں کا سامنا یہ کسی اور نبی نے نہیں کیا. قوم والوں نے آزمایا، قوم نے مشکلات کے اندر ڈالا، آگ کے اندر ڈالا، لیکن قوم تو آزما رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ رب نے بھی آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا. رب کی خاطر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم نے رب کی خاطر، رب کی توحید کی خاطر اپنے قوم کو چھوڑ دیا، سب کے سامنے پیغام توحید بلند کیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑ دیا، کس کی خاطر؟ اکیلے اللہ کی خاطر، اور کسی کے لیے نہیں چھوڑا، اکیلے اللہ کی خاطر چھوڑا. تو رب کائنات نے بھی ان کو صلہ عطا فرمایا. کیا صلہ عطا فرمایا؟ رب کائنات نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل، اپنا دوست، اپنا محبوب بنا لیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ان کے متعلق فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست، اپنا محبوب بنایا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی مقصد اور اساس یہی تھی کہ تمام انبیاء نے اللہ کی توحید، اللہ کا پیغام یہ تمام لوگوں تک پہنچایا ہے. لیکن تمام انبیاء میں سے جداگانہ مقام جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے بھی پیغام توحید لوگوں تک پہنچایا، لیکن اس پیغام توحید کی خاطر جو تکالیف، جو آزمائشیں، جو مصیبتیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے برداشت کی ہے، وہ مصیبتیں کسی اور نے برداشت نہیں کی. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ اللہ کے بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں. ہم انہی کی سنت کو کل کے دن دوبارہ سے اجاگر کریں گے. یہ قربانی ہم کرتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما ہی الاضاحی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتلائیے یہ قربانیاں کیا ہے کہ ہر سال ہم اللہ کی راہ میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں جانور قربان کر دیتے ہیں.
ایک ہی دن کے اندر ہزاروں جانوروں کی گردنوں میں چھری پھیر دیتے ہیں. آیا یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ عمل ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد اجداد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے. ہم انہی کی سنت کو دوبارہ اجاگر کرتے ہیں. تو آئیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.